خنزیر کا گوشت ہی کھانا چاہیے، اور وہ چیزیں کہ جن کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل خود قرآن مجید میں بھی بہت ہے۔ مثلا یہ کہ میتا کا لفظ اس میں آیا ہے، میتا کی تفسیر میں سورہ مائدہ میں 6 چیزیں آئی ہیں، ماخوذہ اور نتیہ اور معقل سو، یہ سب چیزیں آئی ہیں نا، لیکن یہاں اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، خاص طریقے پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کے اندر انہوں نے شرک اور مشرکانہ اوہام کی بنا پر کچھ چیزوں کو جائز حرام کر دیا۔ مطلب اس سے مشترک طریقے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزوں کی حرمت کی علت در حقیقت خبث ہے، یعنی خباثت۔ بعض چیزوں میں خباثت ظاہری ہے اور بعض چیزوں میں خباثت عقلی ہے۔ مثلا میتا ہے، خون ہے، خون کے متعلق دوسری جگہ تفصیل ہے کہ دم مسفوح، یعنی وہ خون جو جانور کے اندر سے نکل کے بہ جاتا ہے وہ باقی رہ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو خون کا حصہ بہرحال گوشت کے اندر رہتا ہے، اس کی قید نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو خون الگ ہو گیا وہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ دم مسفوح کی قید لگا کر اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ اب اس سے ایک شخص یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ لحم خنزیر بنا باقی رہ گا کہ خنزیر سے متوطہ ہونے کی اور جو شکلیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے، اسلام میں اصول اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں اس سے قرب و توسل رکھتی ہیں یا ان کے قرب کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ذریعہ ہونے کی وجہ سے ان کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جو برش استعمال ہوتے ہیں دانت دھونے کے، اس کے متعلق ایسا بیان پھیل گیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے پھر نیم کی اور پیلو کی وساختی کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ یہ اس کا استعمال نہیں، اس لیے کہ خنزیر کے بال سے ہوتا ہے۔ اور ماں اہل لغیر اللہ بھی، اور جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کی قسم جو ہے یہ عقلی ہے، ظاہری خباثت اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن شرک ایسی ناپاک چیز ہے کہ اگر کسی جانور کے اوپر اس کا نام لے کر کسی بت کے نام پر، کسی تھان کے نام پر، کسی استھان کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی قبر کے نام پر اگر ذبح کر دیا جائے تو شرک اس کے اندر بھی نجاست سرایت کر جائے۔ یہ اس حصول کے اوپر ہے کہ شرک و باعل ہے، اور وہ چیزیں جو سب اس سے متعلق ہیں وہ سب کے سب گناہ نجس ہیں۔ تو یہ عقلی شرک ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ حرام ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اچھی بھلی چیزیں جو ہے جو تم نے کر لی ہیں، حرام بنا لی ہیں، یہ دلیل پر کہ ہمارے آبا و اجداد ان کو کرتے آئے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے، یہاں جو بتایا جس مسئلے کو، وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب جن چیزوں کو اس بنیاد پر حرام کرتے تھے کہ ہمارے ہاں ملت ابراہیم میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، جیسا کہ آبا اجداد میں، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ ملت ابراہیم میں یہ چیزیں حرام، سمجھ گیا؟ اب رہ گیا کہ ان کی تفصیلات جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی دوسری جگہ بیان ہوئی ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تفصیل ہے، وہ اسی کے تحت ہے، اس سے باہر نہیں، اس سے خارج نہیں ہے، اسی کے اندر ہے۔ تو وما اہل به لغیر اللہ، اب گئے وہ تمام جانور حرام تو وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو،
لیکن تم نے اچھے بڑے جانوروں کو وہ بلا وجہ بلا کسی دلیل کے تم نے اس کو حرام قرار دے لیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی اتنی رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مجبور ہو جانے کی تعریف یہ ہے کہ زندگی بچانے کی، ہر مجبوری نہیں ہے. زندگی بچانے کے لیے اگر مجبوری پیش آ جائے تو اس قید و شرط کے ساتھ اس کو برت سکتا ہے کہ نہ تو اس کا چاہنے والا بنے اور نہ یہ کہ اس حد سے آگے بڑھے کہ جتنے میں وہ اپنی زندگی کو بچا لے. بس اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خواہش مند ہو کہ کوئی بہانہ ملے تو پھر میں فلاں چیز چٹ کروں، سمجھ گیا. تو اضطرار کے متعلق بھی یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز اضطرار نہیں، جبکہ زندگی بچانے کا سوال ہو تبھی اضطرار ہو، سمجھ گیا. اگر اضطرار کے بہانے آپ وسیلے لیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بات بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے یہ غلطی کی تھی، اسی طریقے کے آیات کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل وزڈم بھی ایک اصول ہے، سمجھ گیا. حکمت عملی کا بھی تقاضا ہی ہے، لیکن حکمت عملی میں اور اضطرار میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو اضطرار تو یہ ہے کہ زندگی بچانے کا مسئلہ ہو، اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو پھر جائز نہیں. کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہو، لیکن یہ ہے کہ زندگی بچانے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ حرام سے نہیں فائدہ. اس وقت یہ سوال بہت وسعت کے ساتھ چھڑا ہوا ہے، بہت سے اس سے مسائل ہمارے ہاں زیر بحث ہیں، لیکن میں زیادہ تفصیل سے تقریر نہیں کرنا چاہتا. میرے نزدیک یہ ہے کہ اضطرار کی تعریف صرف اسی وقت ہے کہ جبکہ یہ زندگی کا سوال ہو، باقی اور صورتوں میں اضطرار نہیں. اور نہ تو آپ اس کے خواہش رکھنے والے ہو، اور نہ یہ کہ جتنے میں آپ کا اضطرار رفع ہو جاتا اس سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ نے کسی خاص اضطرار کی حالت میں استعمال کیا اور اب اس کے بعد اس کو اپنے لیے وبا کرنے اور شیر مادر سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دی. یہ نہیں ہو سکتا، بس اسی حد پر رک جائیے، غیر باغ بلا عاد. تب یہ فرمایا کہ فلاں اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. فلاں اسم علیہ سے بھی اس بات نکلتی ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص احتیاط کرتا ہے اور حرام چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو وہ خودکشی کا مجرم نہیں ہوگا، سمجھ گیا. وہ کر سکتا ہے ایسا. اس کی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ایک شخص سے استعمال اگر کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ تو نہیں کہا کہ اس کی ایسی حالت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ گناہ کرے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی تو گناہ ہوگا، تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے نہیں نکلتی. فرض کر لیجئے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو شراب نہ دی گئی تو نہیں بچ، لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ میں چاہے شراب تو نہیں پیوں گا چاہے میری جان جائے. تو جو کرو یہ کہتا ہے کہ وہ خودکشی کا مجرم ہوگا. میرے نزدیک اس کی رائے شاید نہیں. کوئی شخص اگر یہ شان اپنی ایمانی دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میں نہیں، سمجھ گیا، میں اس کو استعمال نہیں کروں. اب اس زمانے میں اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہیں، بڑے مسائل یہ پیدا ہو گئے ہیں. تو اضطرار کی تعریف اگر آپ یہ مان لیں اور اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ
فمن اضطر فی مخمصۃ، کسی مخمصہ میں یعنی بھوک کا مطلب یہ ہے کہ جان پر بنی ہو، وہاں قید بھی ہے لگی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی مخمصۃ کوئی اتفاقی قید تو ہے نہیں، معلوم ہوا کہ اور دوسری چیزیں جو زندگی بچانے کے سوا ہیں وہ ان میں شامل نہیں، وہ الگ ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں۔ تب نہ چاہتے ہوئے اپنی حد کے اندر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نہ استعمال کریں، اپنے ایمان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اس خطرے میں نہیں پڑنا چاہتے تو حضرو قرآن آپ کو اس کا حق ہے، آپ خودکشی کے مجرم نہیں ہوں میرے نزدیک۔ یہ سمجھ گئے آپ، احب میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب مسئلہ کی ہے۔ فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم، دیکھ لیجئے یہ بھی کہا کہ اللہ غفور رحیم ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر یہ ہوتا کہ اس کی خودکشی ہوتی تب تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے کو میں کبھی نہیں معاف کروں گا کہ اس نے ایسی حالت میں بھی شراب نہیں پی اور حرام گوشت نہیں کھایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ایسی شکل ہو، فرض کر لیجئے کہ جس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ کہ گوشت کی لذت سے آپ پرورت، تو گوشت ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی کے لیے ناگزیر ہو۔ بہرحال دوسری چیزیں اس کا بدلے، ایسی قومیں دنیا میں ہیں جو گوشت نہیں کھاتی ہیں، تب وہ چیزیں اس طرح میں داخل نہیں ہوں گی۔ سمجھا؟ اب اس زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ باہر سے حرام کا گوشت آتا ہے اور فوجوں وغیرہ میں چونکہ پابندی ہوتی ہے نا خاص طریقے پر، وہاں پہ اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، تو اگر اس کے اوپر بھی فتویٰ یہ دے دیا جائے کہ یہ سب چیزیں استرار کے حکم ہیں، جائز ہیں، تو لفظ استرار کا یہ بہت مصرفانہ استعمال ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ جائز ہے اس کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ استعمال کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن کوئی نہ کرنا چاہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اور بعض حالات پہ تو میرے نزدیک ایمان کا نہایت ہی اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں سے اعتراض کرے اگرچہ اس کی جان خطرے میں پڑے، واجب ہے اس کو، بعض حالات میں ضروری ہے یہی کریں۔